السلام کی شہادت یعنی امام حسین السلام کی موت، یہ امام حسین السلام کی موت نہیں ہے، بلکہ امام حسین السلام تو زندہ جاوید ہو گئے، زندہ ہو گئے، یزید مر گیا۔ تو یہ شاعر کا ظاہر بڑا پیارا کلام ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تو یزید یہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین السلام کو قتل کر دوں اور میں زندہ رہ جاؤں، لیکن سبحان اللہ امام حسین السلام کی شہادت اصل میں یزید کا فنا ہونا تھا۔ امام حسین السلام ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ آج تمام دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، لوگ حسین کو یاد کر رہے ہیں، حسین کی مجلسیں کر رہے ہیں، حسین کی سبیلیں نام کی رکھی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بھئی ہم لوگ تو مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہماری نسلوں میں ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن آپ آئیے ایسی جگہ نہ معلوم کتنی ملیں گی کہ جہاں وہ افراد حسین کو مان رہے ہیں، وہ لوگ حسین کا کے نام کی سبیل رکھ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ تو جب مسلمان نہیں ہو تو تم تو مسلمان نہیں ہو، تو پھر تم کیوں سبیل رکھ رہے ہو؟ تو پھر مجھے شاعر کا شعر یاد آیا کہ اسلام انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب انسان بیدار ہو رہا ہے، اب حسینیت بلند ہو رہی ہے، یزیدیت فنا ہو رہی ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ پورے عالم میں حسین کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ امام حسین السلام سے لڑائی یزید سے کی۔ یزید کون؟ انتہائی بدمعاش، ابھی تاریخی کتابیں میں نے پڑھی ہیں تو یزید ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو اسلامی تاریخوں میں سب سے زیادہ ذلیل بادشاہ کہا ہے۔ علماء اسلام تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جو علماء اسلام نے لکھی ہے، امامیہ نہیں ہے، یعنی شیعہ علماء نہیں، علماء اسلام نے، ان میں کوئی ایسا مورخ نہیں ہے کہ جس نے صفحے کے صفحے یزید کی مذمت پر نہ لکھی ہو۔ یزید کو کوئی مانتا نہیں ہے، تو یزید کو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ انتہائی فاسق و فاجر انسان، کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا کہ شراب اس کے سامنے نہ رکھی، کوئی نہیں، کوئی دن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسی مجمع میں کیا کروں۔ میرا خیال ہے سمجھدار مجمع نے سمجھ لیا کہ انتہائی بدماش، ذلیل، گنڈا تاریخ کا معنی ہوا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اگر آپ تاریخ کو تلاش کریں گے تو ابتدائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اس سے زیادہ ذلیل بدماش آدمی تاریخ اسلام تاریخ میں ملے گا نہیں جیسا یزید بدماش۔ آج اتنے لوگ جو ہیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نطفہ یزید کا نطفہ ہے، وہ نطفہ یزید ہونے کے بعد وہ اس کو ماننے ہیں، ورنہ آج کوئی یزید کو نہیں مان رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ سن 61 ہجری میں امام علیہ السلام کو شہید کیا۔ تاریخ بیان کر رہا ہوں، آپ سب کا اسلام کی تاریخ نے لائبریری سے نکالا، سن 61 ہجری میں امام علیہ السلام کو شہید کیا۔ اچھا بھائی چلیے ٹھیک ہے، امام علیہ السلام سے اختلاف تھا تو ٹھیک ہے، امامت کا اختلاف ہے مان لیجیے، لیکن خانہ کعبہ میں گھوڑے بنوا دیے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں منظر عام پہ ایسی بات کہوں،
کیا بے حرمتی خانے کعبہ کی کی گئی؟ جو حسین کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. جو حسین کا دشمن ہوگا ناممکن ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا. اس لیے کہ جب حسین کی محبت اور احترام دل میں آئے گا تو اللہ کا احترام دل میں آئے گا. اور حسین کی جب محبت آئے گی تو اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. اللہ نے دوست رکھا، بڑا فقیر ولی کلام، اللہ نے دوست رکھا اس شخص کو جس نے حسین کو دوست رکھا. اللہ نے دشمن رکھا اس شخص کو جس نے حسین کو دشمن رکھا. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ جو حسین کو دوست رکھے گا تو اس کو اللہ نے دوست رکھا. تو اس میں کوئی شرط تو نہیں لگائی رسول نے کہ صاحب کوئی مومن صاحب اللہ کو دوست رکھے، کوئی صاحب ایمان صاحب اللہ کو دوست رکھے. اگر کوئی غیر مسلمان بھی حسین سے محبت کرے گا تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اگر غیر مسلمان بھی اللہ کو حسین سے محبت کرے گا تو معصوم ہے، پیغمبر ہے، ان کا کہا ہوا ہو کے رہے گا. جملہ کے اوپر غور کیجیے کہ ان کا فرمایا ہوا ہو کے رہے گا. اب اگر وہ حسین سے محبت کرے گا تو اللہ سے ضرور محبت کرے گا. اور جو اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. امام حسین السلام سے یزید کی لڑائی پیسے کی نہیں، دولت کی نہیں، معلومات کی نہیں، کوئی پراپرٹی کی نہیں، کوئی جائیداد کی نہیں، کوئی دنیاوی دولت کے سلسلے میں امام حسین السلام سے یزید کا جھگڑا نہیں تھا. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے. اور اس کا ابا جو ہے ملعون ناہنجار معاویہ، وہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہ بھی یہ کہہ گیا تھا کہ چند آدمی بیعت نہیں کرے گا تیری، اور انہی سے بڑا ہنگامہ کھڑا ہوگا کہ کون نہیں کرے گا. کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ بیعت نہیں کریں گے، زبیر بیعت نہیں کرے گا اور حسین بیعت نہیں کریں گے. اور حسین سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ حسین نبی کے نواسے، رسول کے نواسے. حسین وارث آئے تطہیر ہیں، حسین بولتا ہوا قرآن ہے، حسین نور الہی ہے، حسین نور مجسم پروردگار ہے. تو جب اس منظر پر حسین ہے تو ایسے ذلیل و غنڈے بدماش کی حسین بیعت کر لیں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو امام حسین السلام کی لڑائی کاہے بات کی تھی؟ امام حسین السلام کی لڑائی دولت پراپرٹی کی بات نہیں تھی، بلکہ یزید کیا چاہتا تھا؟ بیعت کے معنی ہے بیچ دینا. دیکھیے الیکشن جب ہوتا ہے، میرا محترم مجمع ہے بڑا سمجھدار ہے، الیکشن جب ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی جنتا جو ہے بکتی نہیں ہے، سب کو بولنے کا حق ہوتا ہے. وہ بکتی نہیں ہے عوام کے ہاتھوں پر. ٹھیک ہے ہم نے ووٹ دے دیا ہم نے ووٹ، ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن بیعت کے معنی یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں. تو حسین نے کہا کہ نہیں، بیعت کے معنی یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو اس کی ہر بات صحیح ہے، اس کی ہر بات صحیح ہے. لہذا اب یہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے. تو حسین نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ناممکن ہے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. حسین تو بڑی چیز ہے، حسین تو بڑی چیز ہے. ایک دیندار قاعدے کا مسلمان، سچا مسلمان، وہ بھی یزید کو تسلیم نہیں کرتا، یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا. حضور والا یہ لڑائی میں نے عرض کیا کہ دولت کی نہیں تھی، پیسے کی نہیں تھی، معلومات کی نہیں تھی، کوئی مال کی لڑائی نہیں تھی. کربلا میں خیمے بھی جب ہٹائے تھے تو امام حسین السلام نے حضرت عباس سے یہی کہا تھا کہ اگر کربلا میں خیمے کے اوپر لڑائی ہو جاتی، ہر نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ کربلا میں اگر 2 محرم کو خیمے ہٹانے پر لڑائی ہو جاتی کتنی باریکی ہے. آپ نے مرثیہ سنا آمد ہے کربلا میں امام اعلام کی. تو اگر لڑائی ہوتی تو کل بیچ میں مورخ لکھتا کہ یزید سے جو لڑائی ہوئی تھی وہ
یہ بات ہو گئی تھی کربلا میں خیمہ کی بات نہیں، وہ کہا یہاں نصب کرو، اس نے کہا یہاں نصب کرو، تو اب یہ جنگ جو ہوتی وہ خیموں کے ہٹانے کی جنگ ہوتی، یہ مادی جنگ ہوتی۔ امام حسین السلام نے ہر لمحہ پورے واقعے کربلا میں پہنچنے کے بعد قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہمارے اندر دم نہیں ہے یا ہم لاغر ہیں یا ہم ناتوان ہیں، ارے ہمارا تو ایک ایک بچہ شیر ہے۔ کیوں آتے ہم یہاں تمہیں میر انیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیوں آتے ہم یہاں تمہیں جلوہ نمائی کو، کافی تائی غلام توڑائی دل لڑائی کو، اتنا عرفان میں ڈوبا ہوا شیر ہے جناب میر انیس اللہ مقاموں کا۔ تو امام حسین السلام نے یہ چاہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ذرا سا بھی شائبہ مادیت کا پایا جائے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی دنیاوی مقصد کے تحت ہو رہی ہے۔ نہیں، امام حسین السلام نے ہر جگہ یہ ثابت کرنا چاہا دبنے کے بعد، پیچھے ہٹنے کے بعد، کہ یہ جنگ جو ہے وہ صرف پیور اسلام کے لیے ہو رہی ہے، دین کے لیے ہو رہی ہے۔ میری لڑائی صرف یزید سے یہ ہے کہ یزید بدمعاش انسان ہے، فاسد انسان ہے، وہی خدا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ حبیب السیر، جتنی بھی تاریخ ہے، آج کیوں یزید کو اچھا نہیں کہتے مسلمان؟ سوچنے کی بات ہے۔ میرا محترم مجمع، سمجھدار مجمع، پڑھا لکھا مجمع، مختلف ہر طرح کا مجمع، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ اس نے کلیئر طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشعار میں توہین کی ہے، توہین رسالت کی ہے، نماز کی توہین، ما قال اللہ ویل للمصلین، ما قال اللہ لشارب القبر، عربی کے جملے ہیں، یہ یزید کے جملے ہیں، میرے نہیں۔ ما قال اللہ نے نہیں کہا ویل اس شراب پینے والے کے لیے، ولکن قال ویل للمصلین، ہم نے نماز کی توہین۔ کسی نے کہا بھی نماز تو نے نہیں پڑھی، تو بدمعاش انسان نشیب ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ویل شراب پینے والے کے لیے نہیں کہا، مگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کہا، مگر آگے کا جملہ چھوڑ دیا، ویل للمصلین الذین۔ تو آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ نماز کی بھی توہین، جبکہ آج ہر مسلمان جو ہے پاجامہ پہننے کے بعد یہ کہتا ہے وہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ تو نماز کو مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ نے شراب پینے والے کو جو ہے ویل نہیں کہا، شراب پینے والے کے لیے ویل نہیں کہا، مگر نماز پڑھنے والے کے لیے ویل۔ تو یہاں نماز کی بھی توہین، روزے کی بھی توہین، رسالت کی توہین۔ لیتا اشیاقی بدر شہید، اگر میرے بزرگ ہوتے بدر میں تو دیکھتے بدر والے کہ میں نے آل محمد علیہ السلام سے ان کے خون کا انتخاب کس طرح سے لیا ہے۔ نہ تو کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی الہام ہوا تھا، یہ تو محمد نے ڈھونگ رچایا تھا۔ آج قرآن کی آیتوں کو نکال دو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ قرآن کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، رسالت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کی بھی توہین ہو رہی ہے، کعبے کی توہین ہو رہی ہے، کعبے میں گھوڑے بنوائے جا رہے ہیں۔ جو اتنا بدترین انسان تھا، آج کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ قلم سے لکھ دے کہ یزید خلیفۃ المسلمین تھا۔ یہ آج حسین کی فتح ہے کہ ایسا کام کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک کیسے ہی مسلمان ہو مگر تجھے اچھا نہیں کہہ سکتا، کیسے ہی مسلمان ہو مگر تجھے اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور آج اگر جو اس سے اچھا کہہ رہا ہے تو پھر وہ یزید ہے، مسلمان نہیں ہے، پھر وہ یزید تو ہے، وہ صورتاً آپ کو یزید تو نظر آئے گا مگر مسلمان نظر نہیں آئے گا، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ یہ جو یزید کی حمایت کرے وہ مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے الہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنا فراغت اٹھا دیا، اور امام حسین علیہ السلام دیکھیے زبردستی کسی کو نہیں منوایا جاتا، زبردستی کسی کو نہیں منوایا جا سکتا۔ آپ کا کردار، آپ کی ہستی ایسی ہو کہ خود بخود انسان آپ کو مانتا ہوا نظر آئے۔ حسین کی ذات میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن الفاظ سے امام حسین السلام کی حمد و ثنا کروں کہ امام حسین السلام کی ذات اثر اتنی بلند ہے کہ وہ زبردستی نہیں منوا رہے ہیں، بلکہ جس کے اندر حمیت ہے، جس کے اندر طہارت نفس ہے، جس کے اندر طہارت نسب ہے، وہ شخص جو ہے چاہے بلا تفریق مذہب و ملت ہو، مسلمان بھی نہ ہو، مگر وہ حسین کو مانتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ حسین کی فتح ہے۔ آپ دیکھیں
एक दो अशार पढ़े थे, मशहूर अशार है, आप कहेंगे फिर दोबारा उन्हें दोहराया जा रहा है। ये हम कह रहे हैं, अरे भाई हम अगर कहें, मुझे तो हैरत होती है कि अगर मैं उस खानदान में पैदा हूँ, मैं तो ज़ुर्रियत में भी हूँ, आप उसके चाहने वाले हैं, आप उनके आवा उनके आपकी नस्लें सब उन्हें पाने रहने बैठे हैं, आप तो नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे पढ़ रहे हैं। मैं ये कहने को तैयार हूँ कि आप अगर इंसाफ से सोचें तो आप इस तरह के अशार नहीं कह सकते। तो गैर मुस्लिम होने के बाद कह रहा है भारत में अगर आ जाता, जिससे में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। मुसलमान नहीं है, यूं शीश न काटे जाते, यूं नहर न रोकी जाती, प्यासों का स्वागत करके जमुना का किनारा जाता, चौखट से लौटती माथे हर ओर से पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान को कहा जाता। चौखट से लौटते माथे हर ओर से पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान को पुकारा जाता। मैं कहूंगा भाई तुम तो मुसलमान नहीं हो, मस्जिद में नहीं आते, तुमने हज नहीं किया, तुमने नमाज़ें नहीं पढ़ी, तुमने कलमा नहीं पढ़ा। कहने साहब कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर हाँ हुसैन का एहतराम हमारे दिल में है, हुसैन की इज्जत हमारे दिल में है। ये हुसैन वो है कि जो अपनी रूहानियत और नूरानियत से और कमाल से आलम इस्लाम में अपनी अजमत का कलमा पढ़वाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो दौर आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि इंसान को दीदार तो बोले में दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अभी तलक झिलमिला रहा है, बुझाने वाले बुझा रहे हैं, जलाने वाला जला रहा है। पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु खुशी से रंज उठाए कोई तो हम जाने, खुशी से रंज उठाए कोई तो हम जाने, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो हम जाने। बशर जहां में नबी भी बना, खुदा भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो हम जाने। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से